بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 15 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَيَنْجَلِي لَنَا حِرْصُ آلِ البیت علیہ السلام تک سے لے کر عقیدتنا فی حق المسلم علی المسلم تک۔ میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ائمہ علیہ السلام نے اتحاد یعنی اتحاد امت کے ذریعے سے اسلام کی بقا کے لیے کوشش کی ہے۔ نمبر 2، وحدت امت کے کچھ نمونے اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَيَنْجَلِي لَنَا حِرْصُ آلِ البیت علیہ السلام علی بقاء عز الاسلام وَإِنْ كَانَ ذُو السلطة من ألد أعدائهم۔ اور ہمارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام رغبت رکھتے تھے کہ اسلام کی عزت باقی رہے، اگرچہ وہ ائمہ علیہ السلام ایسے افراد کی حکومت میں تھے جو سخت ترین ان کے دشمن تھے، جیسے بنو امیہ، بنو باس۔ فی موقف الامام زین العابدین علیہ السلام من ملوک بنی امیہ وہو الموتور لہم۔ امام سجاد علیہ السلام دلہانہ کے بنو امیہ کے سربراہان کے سامنے تھے۔ والمنتہکۃ فی عہدہم حرمتہم وحرمتہ، جنہوں نے امام کے قریبی لوگوں کا قتل کیا تھا، یعنی امام علیہ السلام خاندان کا احترام حد کے حرمت کیا تھا اور امام کا حد کے حرمت کیا تھا۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں والمحزون امام علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام وہ تھے جو غمگین تھے علی ما صنعوا، ان مظالم پر جو بنو امیہ نے انجام دیے ابیہ امام علیہ السلام کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ اہل بیت ہی اور امام سجاد علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ فی واقعۃ کربلا کے واقعے میں، یعنی خواتین مستورات کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ایسے مظالم کیے کہ ان مظالم کی مثال نہیں ملتی۔ فَإِنَّهُ مَعَ كُلِّ ذَلِكَ، ان تمام حالات کے باوجود کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کان یدعو فی سرہ لجیش المسلمین بالنصر۔ امام علیہ السلام ان تمام حالات میں امام علیہ السلام خلوت میں مسلمانوں کے لشکر کے نصرت کے لیے مدد خدا سے دعا مانگتے تھے۔ والاسلام بالعز، اسلام کے لیے عزت مانگتے تھے خدا سے۔ والمسلمین بالدعوت والسلامت، اور مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے اور سلامتی مسلمانوں کی چاہتے تھے۔ وقد تقدم انه كان صلاح الوحید فی نشر المعرفت هو الدعاء، اور یہ بات گزر گئی صحیفہ سجادیہ کے دروس میں کہ امام علیہ السلام جب واقع کربلا کے بعد تنہا رہ گئے، ان کے اوپر جاسوس مقرر کیے گئے، کوئی ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو ملنے کے لیے تیار تھے ان کے اوپر سختی تھی۔ ایسے حالت میں سب سے ایک راستہ، ایک اسلحہ امام علیہ السلام کے پاس بچا معرفت الہی کے نشر کرنے میں، وہ تھا دعا۔ فعلم شیعتہ، امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی کہ کیف یدعو للجیوش الاسلامیت والمسلمین، کیسے اسلام کے سپاہیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کا دعا المعروف بے دعا اہل الصغور الذی یقول فی، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کی جو ملکوں کی محافظت کرتے ہیں، ملک کی محافظت کرتے ہیں، اس عنوان سے دعا مشہور و معروف ہے صحیفہ سجادہ میں، جس میں الذی یقول، جس میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے میرے خدا درود و سلام بھیج محمد اور اس کی آل پر۔ وکثر عددہم،
خدایا مجاہدین کی تعداد میں اضافہ فرما، یعنی جو ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. وَأَشْحِذْ أَسْلِحَتَهُمْ، اے میرے اللہ ان کے اسلحے کو تیز بنا دے. وَاحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، ان کے مرکزی مقامات کی حفاظت فرما. وَامْنَعْ حُومَتَهُمْ، اور ان کے اطراف کی حراست فرما. وَأَلِّفْ جَمْعَهُمْ، اور سب کو کٹھے فرما، الفت عطا فرما. وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ، اور ان کے رسد کے وسائل کو متواتر بنا دے. وَتَوَحَّدْ بِكِفَایَةِ مَعُونَتِهِمْ، اور تو اکیلا ہی ان کی ضروریات کے لیے کافی ہے. وَعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، اور اے میرے اللہ ان کے بازوں کو طاقت دے تو اپنی مدد کے ذریعے سے. وَعِنْهُمْ بِالصَّبْرِ، اور جوہر صبر سے ان کی مدد فرما. وَالْتُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ، اور انہیں باریک تدبیروں کا علم عطا فرما. اِلَىٰ أَن يَقُولَ، یہ دعا کے کچھ جملے تھے. اسی دعا میں پھر امام علیہ السلام آگے کہتے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں بعد ان يدعو علی الکافرین، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کافروں کے بارے میں جب دعا کرتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم وقو بذالک محال اہل الاسلام، خدایا ان کے یعنی کافروں کے حالات کے ذریعے سے اہل اسلام کی تدبیروں کو قوی تر بنا دے. وحسن بہ دیارہم، ان کے دیار کو محفوظ بنا دے. وسمر بہ اموالہم، ان کے اعمال کو ثمربار بنا دے. وفرغ من محاربتہم لعبادک، اور انہیں جنگ کی مشقت سے بچا کر عبادتوں میں لگا دے. وعن منابذتہم للخلوۃ بک، اور دشمن کے مقابلے سے فارغ کر کے اپنی بارگاہ میں بلا لے. حتیٰ تاکہ لا یعبد فی بقاع الارض غیرک، تاکہ روئی زمین پر تیرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے. ولا تعفر لأحد منہم جبہۃ دونک، اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور کسی کے سامنے پیشانی کو خاک پر نہ رکھا جائے. یہ دعا کے طلاب کرام میں کچھ جملے تھے. وہکذا یمضی فی دعائہ البلیغ وہو من اطول ادعیتہ، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے، چل رہا ہے امام علیہ السلام کی طول و تفصیلی دعا میں، جو کہ امام علیہ السلام کی طولانی ترین دعاؤں میں سے ہے، جو اس بار فی توجیہ الجیوش المسلمۃ، اسلامی مسلمانوں کے لشکر کو متوجہ کرتے ہیں امام علیہ السلام الی ما، ان چیزوں کی جانب ینبغی لہا جو مسلمان لشکر کے لیے ہونی چاہیے، سزاوار ہیں. وہ یہ من مکارم الاخلاق کے کہ مسلمانوں کے لشکر جو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے پاس اچھے اخلاق ہونا چاہیے. وَأَخْذِ الْعُدَّةِ لِلْأَعْدَاءِ، اور دشمن کے سامنے سرسختی کے ساتھ ثابت قدم رہیں. وَهُوَ يَجْمَعُ إِلَى التَّعْلِيمِ الْحَرْبِيَّةِ، امام علیہ السلام سمجھا رہے ہیں ان لشکر اسلام کو، جنگ کی تعلیمات سمجھا رہے ہیں. للجہاد الاسلامی، اسلام کی نظر میں جو جہاد ہے اس کی تعلیم سکھانے کے لیے. بیان غایت منہ و فائدتی، جہاد کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں اور جہاد کے فائدے کو بیان کر رہے ہیں. کما ینبہ المسلمین، جس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں الی نوع الحذر من اعدائہم، دشمنوں کے بارے میں آگاہ رہیں، بچتے رہیں. وما یجب ان یتخذوا فی معاملتہم ومقافتہم، اور مسلمانوں کو یہی بات سمجھاتے رہیں جو چیز واجب ہے مسلمانوں سے ان کے معاملات میں اخذ کرنا وہ لیں. وما یجب علیہم من القطاع الی اللہ تعالی، اور جو مسلمان پر جس چیز واجب ہے کہ خدا کے ساتھ خلوت کریں. والانتہاء عن محارمہ، اور یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کہ حرام چیزوں سے دور رہیں. والاخلاص لوجہ الکریم فی جہادہم، اور جب جہاد کریں تو خلوص کے ساتھ تمام توجہ خدا کی جانب ہو. وکذالک باقی الائمۃ علیہم السلام، یہ امام سجاد علیہ السلام کی مثال ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باقی ائمہ بھی ایسے تھے، فی مواقفہم، اپنے نظریات میں، مملوک عصرہم، اپنے زمانے کے بادشاہوں کے ساتھ. وَإِن لاقوا منہم انواع الضغط وتنکیل بکل کساوۃ شدۃ، اگرچہ ائمہ علیہ السلام کو ملی ہیں بہت ساری، منہم یعنی ملوک کے عصر سے، زمانے کے بادشاہوں سے بہت ساری تکالیف، مختلف قسم کی تکالیف ملی ہیں بہت ساری شدت کے ساتھ. فإنہم، چونکہ ائمہ علیہ السلام لما علموا، جب جانتے تھے کہ ان دولت الحق لا تعود الیہم، حق کی حکومت ان کو نہیں ملے گی، نہیں لوٹے گی ان کی جانب. انصرفوا، جب ایسے انہیں پتا تھا تو
ائمہ علیہ السلام نے انصرف الی رخ کیا تعلیم الناس معالم دینہم کہ لوگوں کو دین کی تعلیمات دیں، و توجیہ اتباعہم توجیہ الدین العالیہ اور اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو متوجہ کریں دینی تعلیمات کی جانب جو کہ بلند ترین تعلیمات ہیں۔ وکل ثورات التی جتنی بھی تحریکیں حدثت فی عصرہم وجود میں آئی ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں، من العلویین وغیرہم، چاہے انہوں نے علویوں نے تحریک برپا کی ہو یا غیر علویوں نے، لم تکن عن اشارتہم و رغبتہم، نہ وہ تحریکیں ائمہ علیہ السلام کے اشارے سے تھی، نہ مشورے سے تھی، نہ ائمہ علیہ السلام کی کوئی ان میں رغبت و پسندیدگی تھی، بل کانت کلھا مخالفۃ صریحۃ لآوارہم و تشدیداتہم، بلکہ تمام کے تمام ثورات اور تحریکیں مخالفت صریحہ رکھتی تھی ائمہ علیہ السلام کے فرامین اور تاکیدات کے ساتھ، یعنی کسی بھی قسم کا امر، کسی بھی قسم کی تائید، کسی بھی قسم کی مرضی نہیں تھی ائمہ علیہ السلام کی ان تحریکوں کے بارے میں، چونکہ فإنہم کانوا، چونکہ ائمہ علیہ السلام احرص علی قیام دولت الاسلامیۃ من کل احد، ہر آدمی سے زیادہ اس کے پابند تھے کہ اسلامی دولت، اسلامی حکومت باقی رہے، حتیٰ من خلفاء بنی العباس انفسہم، یہاں تک کہ بنی عباس کی خلفاء سے بھی زیادہ ائمہ علیہ السلام اس بات کا خیال رکھتے تھے جو بھی حکومت قائم ہے، جیسے بھی ہے، لیکن نام تو اس کا اسلامی حکومت ہے، وہ قائم رہے، ایسا قدم، ایسا امر نہ کیا جائے جس میں اسلامی حکومت کو ٹھیس پہنچے۔ وکفا ان نقرأ وصیت الامام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام لشیعتہ، کافی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہم وصیت پڑھیں جو انہوں نے اپنے شیعوں کو اس حوالے سے فرمائی ہے۔ مولا فرماتے ہیں لا تذلوا رقابکم بترک طاعت سلطانکم، کبھی بھی خود کو رسوا نہ کرنا کہ اپنے بادشاہ کی اطاعت ترک کرنے کے ذریعے سے، یعنی اپنے بادشاہ کی کبھی بھی اطاعت ترک نہ کرنا۔ فإن کان عادل، اگر وہ بادشاہ عادل ہے، منصف ہے، انصاف والا ہے، تو فاسألوا اللہ بقاہ، تو خدا سے تو مانگو، یہ سوال کرو کہ اس کو خدا باقی رکھے، طول عمر دے۔ وإن کان جائرا، اور اگر وہ بادشاہ ظالم ہے جس کی حکومت میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، تو فاسألوا اللہ اصلاحہ، تو خدا سے اس کی اصلاح طلب کرو۔ فإن صلاحکم فی صلاح سلطان، چونکہ آپ لوگوں کی بہتری بادشاہ کی بہتری میں ہے، یعنی ہمیشہ سعادت مندی کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے، بادشاہ سعادت مند ہے تو تم بھی سعادت مند۔ ون سلطان العادل بمنزلۃ الواحد والد الرحیم، عادل بادشاہ ایک مہربان باپ کی مانند ہوتا ہے۔ فاحبوا لہ، بس سے محبت کرو، ما تحبون، اس کے لیے چاہو ہر وہ چیز تحبون لانفسکم جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، وکرہوا لہ ما تکرہون لانفسکم، اور نفرت کرو اس کے لیے ہر اس چیز سے جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ فرماتے ہیں ھذا غایۃ ما یوسف فی محافظۃ الرعیۃ الی سلامت السلطان، یہ وہ انتہا تھی اس بات کی جو بیان کی گئی ہے کہ رعیت کی بقا ہے اس بنا پر کہ جب بادشاہ باقی ہے، سالم ہے، کہ یحبوا لہ، کہ چاہیں رعیت چاہے لہو سلطان کے لیے ما وہی چیز یحبون لانفسہم جو خود کے لیے چاہتے ہیں، ویکرہون لہ، بادشاہ کے لیے وہی چیز چاہیں ما یکرہون لہا جو اپنے لیے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ وبعد ھذا، اس کے بعد یعنی اتنے حالات کے بعد، فما اعظم تجنی بعض کتاب العصر، کتنا بڑا ظلم کیا ہے اس زمانے کے بعض کتابوں نے، اذ یصف الشیعۃ، چونکہ بعض کتابوں نے شیعوں کی تعریف یہ کی ہے کہ بانہم جمعیۃ سریۃ ہدامۃ، کہ شیعہ ایک ایسا گروہ ہے جو تجاوز گروہ ہے، جو خرابکاریاں کرتا ہے، اور طائفۃ ثورویۃ ناقمۃ، یا ایسا گروہ ہے جو ہمیشہ معاشرے کی امنیت کو خراب کرتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ ان من خلق کہ رجل المسلم المتبع لتعلیم اہل بیت الاسلام بے غض ظلم، کہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد کا اخلاق، جو ایسا مسلمان مرد جو آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کا پیروکار ہے، اس کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ بے غض ظلم، کہ ظلم سے دور رہے، والظالمین ظالموں سے دور رہے، والانکشاف عن اہل الجور والفسوق، اور جو ظالم اور فاسق لوگ ہیں ان سے چشمدیدہ
हो जाए। व नजरत इला अवानिहिम व अंसारिहिम, और जो आइम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं वो जालिमों के आवान व अंसार को देखते हैं। नजरतुल इज़ाज़े वल इस्तिनकारे वल इस्तिहाशे वल इस्तिहकारे, नफरत की निगाह से, हकारत की निगाह से, पस्ती की निगाह से देखते हैं। वमा ज़ाल हाज़ल खुल्क मुतगल्लिलन फी नुफूसिहिम यतवारिसूनहु जैलन बाद जैलिन, और ये इनका अखलाक उनके अंदर नस्ल दर नस्ल मीरास में पाया जाता है। वलाकिन मा ज़ालिक, इसके बावजूद लैस मिन शैमतिहिमुल गदर वल खतल, लेकिन इसके बावजूद शियों की ये रविश नहीं है कि किसी को धोखा दें। वला मिन तरीक़तिहिम सौरत वल इंतिक़फ़ाद अला सल्तत दीनियत साइदत बिस्लाम इस्लाम ला सिर्रन वला अलनन, ना ही शियों की ये रविश है कि क़याम करें, तहरीक उठाएं ऐसे हुकूमत के खिलाफ जो दीनी हुकूमत हो, अगरचे उस पर इस्लाम का नाम हो, हकीकत में अगरचे इस्लाम ना हो। ला सिर्रन, ना ही उन्होंने ये बातिनन तहरीक उठाई है, ना ही अलनन। वला यबीहून लिअन्फुसिहिमुल इग़्तियाल अविल वक़ियतु बिमुस्लिमिन महमा कान मज़हबुहु व तरीक़तुहु, और आइम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने कभी भी अपने लिए जायज़ करार नहीं दिया है कि किसी भी मुसलमान को धोखा दें, चाहे उस मुसलमान का ताल्लुक किसी भी मजहब से हो या किसी भी फिरके से हो। क्यों ये ऐसा नहीं किया? अख़ज़न बितालीम आइम्मत अलैहिस्सलाम, चूंकि उन्होंने अमल किया है अपने आइम्मा के रविश और तालीमात पर। बलिल मुस्लिमुल लज़ी यशहदु शहादतैन, बल्कि शिया की निगाह में, तालीमात अहले बैत की निगाह में, वो मुसलमान जो शहादतैन, अल्लाह के गवाही, नबी अकरम की रिसालत की गवाही देता है, मसूनुल माले महकूनुद दमे, उसका माल महफूज है, उसका खून काबिल एहतराम है, महरमुल अर्द, उसकी इज्जत और नामूस काबिल एहतराम है। ला यहिल्लु माल इम्रिइन मुस्लिम, किसी भी मुसलमान का माल हलाल नहीं तो इल्ला बितीब नफ्सी, सिवाय उसकी रिजात के से। बल मुस्लिम अखुल मुस्लिम अलैह, बल्कि ये तो एक कुल्ली कायदा है, मुसल्लम उसूल है तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम का, जो उन्होंने अपने मानने वालों को दिए कि मुसलमान का भाई है, मिन के इस लिहाज से कि मिन हुकूकिल उखुवत लिअखी है, उन हुकूक के हवाले से जो एक भाई के ऊपर होते हैं। अलामा यक्शफु अनहुल बहसुलाती, उस बिना पर जो इस बात को, यानी मुसलमान का भाई है, इस बात को आने वाली बहस जो बाद वाले दर्स में आ रही है, इसको कश्फ करेगी और ज़्यादा समझाएगी। तो लाभ किराम अज़ीज़, आज का दर्स इख्ताम को पहुंचा। अगर हम सवाल की सूरत में देना चाहें तो सवाल नंबर ये बनेगा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने वाक़े करबला के बाद कौन सी रविश इख्तियार की, इख्तिसार के साथ बयान करें। नंबर 2, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ में, किस नाम से दुआ है, कौन सी दुआ है जिसमें अहले इस्लाम के लिए और लश्कर इस्लाम के लिए दुआ मांगी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।